الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک قرآنی نکتہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے جس کی طرف توجہ نہایت ضروری. دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. حلال چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور حرام چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، ان سے دور رہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے قرآن کے اسلوب اور لہجے پر غور کیا ہے؟ قرآنی آیات پر نظر دوڑائی ہے کہ بار بار قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے کھانے کے بارے میں بیان فرمایا، وہاں پر صرف حلال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے ہر جگہ حلال طیب کا حکم ہے. حلال کے ساتھ ایک کنڈیشن، ایک شرط، ایک صفت ہے کہ وہ چیز پاکیزہ بھی ہو. تو آخر حلال میں اور حلال طیب میں یعنی پاکیزہ حلال میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید نے اس نقطے پر کیوں اتنی زیادہ تاکید کی ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بات شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع کی پہلی آیت سے، جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، زمین میں جو کچھ حلال طیب ہے اس میں سے کھاؤ. اسی رکوع کے اندر نیچے جا کر پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پھر آگے چل کر سورہ مائدہ کے 12ویں رکوع کی دوسری یا تیسری آیت میں بھی اس بات کا حکم ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے حلال طیب پاکیزہ حلال کھاؤ. اور آگے اب بڑھتے جائیں گے، 14ویں پارے میں پھر یہی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے مل رہا ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے حلال طیب کو، پاکیزہ حلال کو. آپ جب اور آگے بڑھتے جائیں گے تو سورہ مؤمنون کے 4تھے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو خطاب کر کے یہ بات فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں اور پیغمبروں، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل اور اچھے کام کرو. قرآن کے اس اسلوب اور لہجے سے جس کے اندر بار بار حلال کے ساتھ میں طیب کا ذکر موجود ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بلکہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم غور کریں کہ آخر حلال کے ساتھ میں طیب کا ذکر اتنی تاکید سے بار بار کیوں کیا گیا؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کا فرق بیان کرتے ہوئے مولانا عبد المجید الیبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بڑی اچھی بات لکھی. آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حلال کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں، کھانے جا رہے ہیں، وہ فی نفسی ہی حلال اور جائز ہونی چاہیے، یعنی وہ حرام چیز نہ ہو. مثال کے طور پر دال ہے، چاول ہے، اس کا کھانا حلال ہے. اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے جو شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو. اسی طرح سے دودھ کا پینا حلال ہے. یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حلال مأکولات اور مشروبات میں سے، ان کو کھایا اور کیا جا سکتا ہے. دوسری بات جو طیب کی شرط اس کے ساتھ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے فی نفسی ہی حلال اور جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے. اگر ناجائز طریقے سے وہ حلال چیز حاصل کی جاتی ہے تو اس کو کھانا، پاکیزہ چیز کو کھانا دین میں، قرآن میں نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ حلال ہے لیکن غیر پاکیزہ چیز کھائی جا رہی ہے. مثال کے ذریعے آپ سمجھیے، کھانے میں لے لیجئے کہ دال اور چاول کو کھانا جائز ہے، شریعت نے اس کو جائز کھانا بتایا ہے، حلال ہے. لیکن اسی دال چاول کو ایک شخص جاتا ہے اور چوری کر کے لے آتا ہے. اب چیز تو حلال ہے لیکن حاصل کرنے کا طریقہ حلال اور جائز نہیں ہے، چوری کرنا حرام ہے. اس کو ایک ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کیا گیا.
لہذا قرآنی آیات کی روشنی میں یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، قرآن اس کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے دودھ کا پینا حلال ہے، حلال مشروبات میں جو یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا دودھ پینا جائز ہے، لیکن اگر اسی دودھ کو کوئی شخص چوری کر کے حاصل کرتا ہے، کسی کا جانور جا رہا اور اس کا دودھ دو لیا، اس نے نکال لیا، مالک کو خبر بھی نہیں ہے، اب اس دودھ کو حاصل کرنے کا طریقہ جائز اور حلال نہیں ہے بلکہ ناجائز طریقہ ہے۔ لہٰذا اسلام کے اندر دودھ اگرچہ حلال چیز ہے لیکن حلال طیب پاکیزہ حلال اس کو اس لیے اس وقت نہیں کہیں گے کیونکہ اس کو جائز طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا، اور قرآن اس طرح کے حلال سے بھی کھانے سے روکتا ہے ہمیں۔ اسی طرح سے آپ مثالیں لیتے جائیے اور سمجھتے جائیے کہ ہر وہ حلال جس کو حرام طریقے سے یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے گا، قرآن مجید اور اللہ کی کتاب اس کو طیب اور پاکیزہ رزق نہیں کہتے، اور مسلمانوں کو پاکیزہ حلال کھانے کا حکم ہے، غیر پاکیزہ نہیں۔ جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی طیب نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ طیب ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ چیز حلال ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حرام چیز کو آپ جائز طریقے سے حاصل کر لیں تب وہ پاکیزہ بن جائے، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ شراب ہے، دین نے ہی اس کو حرام کر دیا ہے، اب آپ اس کو اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، جو پیسے آپ نے اپنی محنت سے کمائے ہیں، تو اب اس جائز طریقے سے خریدنے کی وجہ سے وہ شراب جو کہ حرام ہے طیب نہیں بن جائے گی، وہ ناپاک ہی رہے گی اور غیر پاکیزہ رزق ہی میں شمار ہوگی۔ اسی طرح تمام حرام چیزیں جن کو جائز طریقے سے ہی حاصل کیوں نہ کیا جائے وہ طیب نہیں ہو سکتی۔ ان قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کھانے کا جو حکم دیا ہے وہ صرف حلال چیزیں نہیں بلکہ حلال کے ساتھ پاکیزہ ہونی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز شریعت کے اندر حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، اور وہ جائز طریقے سے حاصل بھی کی گئی ہو۔ اگر جائز چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے تو وہ طیب اور پاکیزہ نہیں ہے، اسی طرح ناجائز چیز کو جائز طریقے سے حاصل کیا جائے تب بھی وہ پاکیزہ نہیں ہے، بلکہ طیب اور طیبات ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز بھی حلال ہو اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی جائز اور حلال، بلکہ طیبات اور پاکیزہ رزق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز بھی حلال ہو اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی جائز اور حلال ہو۔ یہ وہ حلال اور پاکیزہ رزق ہے جس کی بنیاد پر انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو پھر انہی قرآنی آیات کی روشنی میں ایک دوسرے اینگل سے اور ایک دوسرے عنوان سے ہم آپ کے سامنے بات پیش کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ قرآن مجید ہمیں حلال طیب پاکیزہ حلال کھانے کا حکم دیتا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے ہم نے پوری ویڈیو میں بیان کر دیا ہے۔ آپ ایک جملے میں اب یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہر حلال چیز طیب نہیں ہے لیکن ہر طیب چیز حلال ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔